وصل على محمد سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين على عبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد سيما المخصوص بالولاية المنسوس بالوصايا ياسوب الدين وسيد الوسيين وإمام المتقين مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أولاده المعصومين الأنجبين الغر الميامين وعلى مشكاة النبوة وشمس الرسالة الزجاجة التي كأنها كوكب دري صديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وعلى سبتي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة سيما الإمام السيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات بجبر محمد جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ میں نے اپنا عنوان سخن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کو رکھا ہے کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس نور آیا اور ایک روشن کتاب. یہ کوئی کہاوت نہیں بلکہ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید میں نور کے ساتھ کتاب کا ذکر آیا ہے. اور کس طرح سے ذکر آیا ہے کہ حرف عطف واو کے ساتھ، یعنی یہاں پر اور کے معنی دے رہا ہے، یعنی یہ کہ نور اور کتاب کو بھیجا. مثال کے طور پر ایک استاد نے اپنے 2 طالب علموں سے بولا کہ کل فلاں اور فلاں میرے گھر آ جائیں، مجھے ان سے کام ہے. اور اگلے روز ایک ہی طالب علم جائے اور کہے میں کافی ہوں، تو بھلا کس طرح سے کافی ہو سکتا ہے جبکہ استاد نے 2 بچوں کا کہا تھا. تو پھر عزیزان گرامی آپ بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس نور اور کتاب کو بھیجا ہے تو بھلا کس طرح سے ایک چیز کافی ہو سکتی ہے. صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد پر. آیت کریمہ میں جو ذکر ہوا ہے وہ پہلے نور کا ذکر ہوا ہے اور پھر کتاب کا. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ نور سے مراد سرکار دو عالم رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے جو کہ سب کو معلوم ہے. تو جو سورہ مائدہ کی اس آیت کریمہ میں ذکر ہوا ہے وہ پہلے نور کا ذکر ہوا ہے اور پھر کتاب مبین کا ذکر ہوا ہے. یہ حقیقت اور واقعیت کے مطابق ہے، یعنی کہ پہلے نور آیا اور پھر کتاب آئی. نور نہ آتا تو کتاب بھی نہ آتی. نور پہلے آ چکا اور بعد میں کتاب آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت الہی کے نظام میں نور بغیر کتاب کے رہ سکتا ہے مگر کتاب بغیر نور کے نہیں رہ سکتی. صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد پر. تو جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ نور سے مراد اللہ کے رسول ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے. آئیے اس کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں کہ کس طرح سے نور بغیر کتاب کے رہ سکتا ہے مگر کتاب بغیر نور کے نہیں رہ سکتی. نور سے مراد ہم عام نور یعنی روشنی لے لیتے ہیں، پھر وہ چاہے سورج کی روشنی ہو، چاہے چاند کی روشنی ہو، چاہے بلب کی یا کسی بھی ایسی چیز کی جس سے روشنی نکلے. اور کتاب سے مراد کوئی بھی عام کتاب. تو کیا سورج کی روشنی کو کتاب کی ضرورت ہے؟ نہیں. چاند کی روشنی کو کتاب کی ضرورت ہے؟ نہیں. یا بلب کی روشنی کو کتاب کی ضرورت ہے؟ نہیں. سب اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں، لیکن جب بھی آپ کتاب پڑھنے بیٹھیں گے آپ کو کسی نہ کسی نور کی ضرورت ہے. بغیر نور کے آپ کتاب کو نہیں پڑھ سکتے، نہ ہی سمجھ سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ رات کو پڑھنے بیٹھے ہیں اور لائٹ چلی جائے، یا آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں تاریکی ہو، تو آپ سے پوچھا جائے کہ آپ پڑھیں تو آپ کہیں گے نہیں پڑھ سکتا. تو کہنے والے کہیں گے پڑھو، اس لیے کہ ان کے نزدیک کتاب کافی ہے. تو عزیزان گرامی معلوم ہوا
کہ جب ایک عام کتاب کو پڑھنے کے لیے کسی نہ کسی نور کی ضرورت ہے، کسی نہ کسی روشنی کی ضرورت ہے، تو قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کیوں کر خاص نور کے بغیر سمجھا جا سکتا ہے؟ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ذرا وہ بتائیں کہ کس طرح سے ان کے لیے کتاب کافی ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے ادا کرنے کا حکم ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ کہیں ذکر نہیں ہے کہ نماز جو صبح کی نماز ہے وہ ہم نے 2 رکعت پڑھنی ہے یا کس ترتیب سے پڑھنی ہے۔ وضو اور تیمم کا تفصیل سے ذکر ہے جو کہ نماز کے لیے ہے، لیکن ترتیب نماز کا ذکر نہیں ہے۔ اجزاء نماز کا قرآن مجید میں ذکر ہے، یعنی یہ کہ کہیں سجدے کا ذکر ہے تو کہیں رکوع کا ذکر ہے، کہیں قرات کا ذکر ہے تو کہیں لباس کے پاک ہونے کا ذکر ہے، لیکن یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ تمام اجزاء نماز ہے؟ یا اگر معلوم ہو بھی جائے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کس ترتیب سے ادا کرنا ہے؟ اب اگر کوئی شخص پہلے سجدہ کر لے، پھر رکوع کرے، پھر قرات پڑھے اور پھر تکبیر کرے اور لباس پاک کرنے چلا جائے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ کسی بھی مکتب فکر کا مسلمان ہو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس کی نماز صحیح ہے۔ اس نے اجزاء نماز تو ادا کیے، لیکن جس ترتیب سے ادا کرنے تھے اس ترتیب سے ادا نہ کیے۔ تو عزیزان گرامی، معلوم ہوا کہ نماز قرآن کو دیکھ کر نہیں بلکہ اس نور کو دیکھ کر ہوئی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد پر۔ اب عزیزان گرامی، آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کتنے انبیاء مبعوث فرمائے، تو بچہ سے بچہ جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ کتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں؟ 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اور کچھ صحیفے بھی جو کہ بہت کم ہیں۔ یعنی یہ کہ ایک نبی جو کتاب لے کر نازل ہوتا، اس کے بعد انبیاء کی ایک لمبی فہرست ہوتی جو اسے سمجھاتے، اسے پڑھاتے اور نمونہ بن کر عمل کر کے دکھاتے۔ یعنی یہ کہ ایک کتاب کو سمجھانے کے لیے انبیاء کی ایک لمبی فہرست ہوتی تھی، تو قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کہ جس کے نازل ہونے کے بعد پچھلی نازل ہونے والی کتابوں پر عمل نہیں کیا جا سکتا، پچھلی کتابوں کی محافظ ہے، قیامت تک باقی رہنے والی کتاب بھی ہے اور اس کے بعد کوئی کتاب بھی نازل ہونے والی نہیں ہے، تو بھلا کس طرح سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم کتاب کو لاوارث بھیج دے؟ صلوات بھیجے بر تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب کو، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کو لاوارث نہیں بھیجا بلکہ محمد عربی کو بھیجا۔ تو کیا رسول کی ذات کے بعد یہ کتاب لاوارث ہو گئی جو سب کہنے لگے ہمارے لیے کتاب کافی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول خدا متعدد مقام پہ مختلف الفاظ میں بیان کرتے رہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ اور رسول نے یہ حدیث ثقلین خطبہ غدیر میں بھی سنائی تھی۔ اس دن رسول نے جو خطبہ سنایا تھا وہ الگ ہی قسم کا خطبہ تھا، اور اس میں ایک عجیب بات ہوئی تھی، وہ یہ کہ رسول نے خطبہ شروع کرنے سے پہلے ایک ہستی کو اس منبر پر بٹھایا۔ اب جو وہاں لوگ تھے وہ نفسیاتی اعتبار سے پریشان تھے کہ آج کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے، اس ہستی کو یہاں پر کیوں بٹھا رکھا ہے؟ تو اس دن 2 نئی باتیں ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ منبر بھی الگ قسم کا تھا، اور دوسرا یہ کہ اس منبر پہ ایک ہستی کو بٹھا رکھا تھا۔ تو سب یہی سوچ رہے تھے کہ آج کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ تو بہرحال رسول کے خطبے کی طرف لوگ کم متوجہ تھے اور اس ہستی کی طرف زیادہ متوجہ تھے، اور لاشعوری طور پر سب عبادت بھی کر رہے تھے، کہ اس لیے کہ خود رسول کا کہنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ کہ ہر کوئی اس ہستی کی طرف زیادہ متوجہ تھا اور رسول کے الفاظ کو کم سن رہا تھا۔ نتیجے میں یہ کہ رسول نے جس مقصد اور مطلب کے لیے اس ہستی کو وہاں بٹھا رکھا تھا اس مطلب تک پہنچے، اور پھر رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلند کیا۔ میں تو کہوں گا ابھی تک اچک اچک کے دیکھ رہے تھے، اب جی بھر کے دیکھ لیں۔ تو یہ کہ
رسول خدا نے حضرت علی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بلند کیا۔ اب اگر کوئی شخص کسی چھوٹے بچے کو اٹھائے گا تو اٹھانے والے کا جسم کے کچھ حصہ چھپے گا، باقی پورا دکھے گا، لیکن جب پورے قد و قامت والے انسان کو اٹھایا جائے گا تو اٹھانے والے کا پورا جسم چھپ جائے گا۔ اب منظر یہ ہے کہ نور حجاب نور میں آ گیا، اور رسول فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اور ساتھ ساتھ عمل کر کے بھی دکھا رہے تھے کہ دیکھو جیسے میرا نور چھپ جائے بلا فاصلہ یہ نور تمہارا مولا و آقا ہے۔ اور پھر رسول خدا نے یہ حدیث فرمائی کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت میرے اہل بیت، جب تک تم ان سے تمسک رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ صلوات بھیجے پر محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ لا کا استعمال نہیں ہوا، یعنی لفظ نہیں کا استعمال نہیں ہوا، بلکہ لفظ لن کا استعمال ہوا ہے، یعنی کبھی نہیں۔ مطلب یہ کہ جس طرح سے خدا کبھی نہیں دکھائی دے گا اسی طرح سے یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس اعتبار سے جدا نہیں ہوں گے، تو یہ مقام ہدایت کے اعتبار سے کبھی جدا نہ ہوں گے، کبھی تفرقہ نہیں ہوگا۔ ائمہ معصومین کی ہدایت کبھی بھی قرآن مجید کی ہدایت سے مختلف نہ ہوں گی بلکہ ایک ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر قرآن ہے تو رسول کی اطرت میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہے، یہ ممکن نہیں کہ ایک چیز ہو اور دوسری نہ ہو، اس لیے کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں پیدا ہوں گے، تو نعوذ باللہ اس حدیث کا مطلب تو غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ اس حدیث میں کبھی نہیں جدا ہونے کا ذکر ہے، اور یوں جدا ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ حدیث بھی اس ہستی کی حدیث ہے کہ جسے کافر تک صادق و امین کہتے تھے، مگر مسلمانوں نے ان کی باتوں کو نہ مانا۔ آپ جگہ جگہ اپنے اہل بیت کو پہچنواتے رہے، کہیں پر جناب سیدہ کی فضیلت کو بیان کیا کہ دیکھو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جنہیں اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، تو کہیں مولا علی کی فضیلت کو بیان کرتے کہ میرے بعد علی تمہارے مولا آقا ہیں، تو کبھی مولا حسین کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے، کبھی اپنے خطبے کو روک کر بتاتے کہ دیکھو یہ حسین ہے اسے پہچانو، تو کبھی یہ بھی کہتے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو کبھی سجدے کو طول دے کر امام حسین کی عظمت کو بیان کرتے، تو کبھی ان کے لیے سواری بنتے۔ رسول خدا امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، وہ وقت بھی آ گیا کہ عاشور کا دن ہے، میرا مولا میرا آقا میدان کربلا میں اکیلا رہ گیا، نہ اصحاب ہیں نہ انصار ہیں، اور نہ ہی بچپن کے دوست حبیب ہیں، نہ قوت بازو عباس ہیں، نہ جواں علی اکبر، نہ قاسم، نہ محمد، اور جناب علی اصغر بھی حرملہ کے تیر کا نشانہ بن چکے ہیں۔ ارباب اعظم، میرے مولا میرے آقا خیمے میں اکیلے آتے ہیں، اور جب بھی کوئی کام ہوتا تھا تو اپنی بہن زینب کو بلاتے تھے، ان سے مشورہ کرتے تھے، لیکن ارباب اعظم وقت آ گیا کہ مولا حسین جناب زینب کو نہیں بلا رہے ہیں بلکہ جناب فضہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اماں فضہ سامان میں ایک صندوق ہوگا اور اس میں ایک لباس ہوگا، اسے لے آئیں، لیکن یاد رہے بہن زینب کی نگاہ نہ پڑنے پائے۔ جناب فضہ وہ پرانا لباس لے کر آ رہی ہوتی ہیں کہ جناب زینب دیکھ لیتی ہیں، جناب زینب کہتی ہیں کہ اماں فضہ کیا لے جا رہی ہیں، کیا چھپایا ہوا ہے، تو جناب فضہ خاموش رہتی ہیں۔ جناب زینب اپنی ماں کے حق کا واسطہ دے کر پوچھتی ہیں کہ ایسی کیا چیز ہے، تو جناب فضہ کہتی ہیں کہ کیوں گھبرا رہی ہیں، میں مولا کا پرانا لباس مولا کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں، تو جناب زینب کہتی ہیں کہ ایسا کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھیا کا کفن لے جا رہی ہیں۔ جناب فضہ تڑپ جاتی ہیں، کہتی ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں، جناب زینب کہتی ہیں ہاں میں یہ پہچانتی ہوں، یہ وہی کرتا ہے کہ جسے ماں سیا کرتی تھیں اور سیتے سیتے رویا کرتی تھیں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ ماں ایسا آپ کیوں رو رہی ہیں،
تو जनाब फ़ातिमा ज़हरा फरमाती थीं कि जब जालिम कुंद खंजर मेरे बेटे के गर्दन पर चलाएगा तो उस वक्त मेरे लाल ने ये लिबास पहन रखा होगा। जनाब फ़िज़्ज़ा वो लिबास मौला हुसैन को देती हैं, मौला हुसैन उस लिबास को पहनते हैं और सहने खैमा में आते हैं। तमाम बीबियाँ अपने खैमे से निकलकर इमाम हुसैन के गिर्द जमा हो जाती हैं। अब एक एक करके मौला हुसैन बीबी को देखते हैं और उनकी मुसीबत को याद करते हैं कि मेरे बाद इन बीबियों को असीर कर दिया जाएगा, इनके बाजू रसन बस्ता किए जाएंगे। और फिर मौला हुसैन जनाब सकीना को देखते हैं और याद करते हैं कि मेरे बाद गले में रस्सी बांध दी जाएगी। अरबाब अज़ा मौला हुसैन खैमे से बाहर आते हैं, इधर उधर देखते हैं, इसलिए कि अब तक कोई भी मैदान करबला में जाता तो मौला हुसैन उसे सहारा देते थे, लेकिन अरबाब अज़ा अब कोई सहारा देने वाला नहीं है। मौला हुसैन बड़ी हसरत की निगाह से देखते हैं तो ये सारा मंजर एक बहन देख रही होती है। जनाब ज़ैनब कहती हैं कोई नहीं ज़िंदा है, मैं हूँ, मैं आपको सवार कराऊंगी, लेकिन इससे पहले भैया ज़रा अपनी गर्दन से तहतुल हनक हटा दें ताकि मैं आपके गर्दन का बोसा लूँ। जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन की गर्दन का बोसा लेती हैं तो जनाब इमाम हुसैन पूछते हैं कि बहन ज़ैनब ये बोसा लेने का कौन सा वक्त है। जनाब ज़ैनब कहती हैं कि भैया जब अम्मा इस दुनिया से रुखसत हो रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया था और कहा था कि देखो जब मेरा लाल आखिरी रुखसत को आए तो मेरी तरफ से उसके गर्दन पर बोसा लेना, इसलिए कि उस गर्दन पे जालिम का कुंद खंजर चलेगा। और फिर उसके बाद मौला हुसैन अपनी बहन ज़ैनब से कहते हैं कि बहन ज़ैनब ज़रा अपने बाजुओं से चादर हटाना, इसलिए कि 21 रमज़ान को इमाम अली ने कहा था कि मैं करबला में ज़ाहिरी तौर पर तो नहीं हूँगा, इसलिए तुम मेरी बेटी के बाजू का बोसा लेना, इसलिए कि उन बाजुओं में रस्सी बांधी जाएगी और इसी हालत में करबला से कूफा और कूफा से शाम ले जाया जाएगा। अरबाब अज़ा मौला हुसैन मैदान करबला में आते हैं 3 दिन के भूखे प्यासे और सामने 30,000 का लश्कर है। सुबह से लाशें पे लाशें उठाते जा रहे हैं। अरबाब अज़ा लेकिन ऐसा हमला किया कि फ़ौज अशकिया कूफा की दारुल अमारा से टकराने लगी। बस ये होना था कि आवाज़ गैबी आई कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। बस ये आवाज़ गैबी का आना था। मौला हुसैन ने अपनी तलवार को नियाम में रखा। जैसे ही मौला हुसैन ने अपनी तलवार को नियाम में रखा फ़ौज अशकिया सिमटना शुरू हो गई और फिर उसके बाद कोई तीर से हमला करता तो कोई नेज़े से हमला करता। अरबाब अज़ा जिसके पास कुछ न होता वो पत्थर और करबला की ज़मीन की गर्म रेत उठाकर फेंकता। अरबाब अज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हें मालूम है मेरे जद को किस तरह से शहीद किया गया। इन्नहु ज़ुबिहा कमा युज़बहुल कब्श कि मेरे जद इमाम हुसैन को उस जंगली भेड़ के मानिंद शहीद किया गया, इसलिए कि दौरान जाहिलियत में अरब लोगों का एक रिवाज होता था कि जब उन्हें खुशी मनानी होती थी तो वो एक भेड़ को पकड़ते थे, उसे 1 साल तक उसकी परवरिश करते थे, उसे पालते थे और बेहतरीन खुराक फराहम करते थे और साल के ख़त्म होते ही उस भेड़ को एक हल्के में ले लिया जाता था। उस भेड़ को दरमियान में रखते थे और उसके गिर्द जमा हो जाते थे और सब एक साथ मिलकर हमला करते थे। मौला रज़ा फरमाते हैं कुछ यही मंजर करबला के मैदान में भी था कि मेरे जद इमाम हुसैन करबला के मैदान में हैं, चारों तरफ फ़ौज अशकिया हमला कर रही है, कोई तलवार मार रहा है तो कोई नेज़ा मार रहा है, कोई तीर मार रहा है तो कोई पत्थर मार रहा है। अरबाब अज़ा ये सारा मंजर इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब तिल्ला ज़ैनबिया से देख रही होती हैं। मलऊन शिम्र इमाम हुसैन के सीने पर चढ़ जाता है और फिर उसके बाद जनाब ज़ैनब को देख कर हंसता है और फिर ज़रब लगाना शुरू करता है। मेरे मौला का मेरे आका का सर मुबारक बदन अतहर से 12 ज़रबों में जुदा हुआ। पहली ज़रब चली या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन, दूसरी ज़रब चली या रसूल अल्लाह, तीसरी ज़रब चली वा जद्दा और फिर जब 12वीं ज़रब चली तो बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यम क़ल्बियन क़ल्बून। बर इलाहा तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारी इस छोटी सी इबादत को कबूल फरमा। बार इलाहा तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता
ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اور جوار رحمت میں انہیں عظیم مقام عطا فرما۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ کہ ہمیں ائمہ طاہرین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے آخری امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع